لے جی پہنچ گئے ہم۔ عاصم نے گاڑی کا انجن بند کیا تو باہر پھیلی خاموشی کمرے کے اندر تک محسوس ہوئی۔ زمین نے سائڈ کا شیشہ نیچے کیا اور باہر کا منظر دیکھا۔ وہی حویلی، وہی اونچا گیٹ اور وہی پرانی سی دیواریں جن کے ساتھ کھیل کر اس نے اپنی گرمیوں کی چھٹیاں گزاری تھی۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، سب کچھ ویسا ہی تھا، بس زمین کا اپنا زاویہ نگاہ بدل گیا تھا۔ چلو اترو، کافی تھک گئی ہوگی تم۔ عاصم نے سیٹ بیلٹ کھولی اور اسے دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا۔ اس کے چہرے پر وہی مانوس سی سنجیدگی تھی، لیکن اب اس میں ایک اپنائیت بھی تھی۔ زمین نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور گاڑی سے باہر نکلی۔ دوپہر کی دھوپ ابھی بھی تیز تھی، لیکن گھر کے باہر والے برآمدے میں چھاؤں تھی۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب وہ یہاں اپنی کزن حورین کے ساتھ چھپن چھپائی کھیلا کرتی تھی، لیکن تب یہ گھر اسے بہت ہی بڑا اور خوشیوں سے برا لگتا تھا۔ آج بھی یہ گھر ویسا ہی ہے، لیکن اس کی اپنی حیثیت بدل گئی ہے۔ اب وہ یہاں کھیلنے نہیں بلکہ ذمہ داری سنبھالنے آئی تھی۔ اتنی کیا سوچ رہی ہو؟ چلو اندر، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ عاصم نے اس کا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، بس یاد آ رہا ہے کہ آخری بار جب میں یہاں آئی تھی تو ہم سب کزن مل کر کتنا شور مچاتے تھے، زمین نے مسکرا کے کہا۔ اور اب سب کچھ کتنا پرسکون لگ رہا ہے۔ گھر تو وہی ہے زمین، بس وقت بدل گیا ہے۔ عاصم نے اسے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ حویلی کا صحن ہمیشہ کی طرح کشادہ اور ہوادار تھا۔ صحن کی ایک طرف وہ پرانی چارپائی ابھی بھی رکھی تھی جس پر بیٹھ کر سردیوں میں سب گھر والے دھوپ سیکا کرتے تھے۔ باورچی خانے سے چائے اور تازے پکوڑوں کی مہک آ رہی تھی، جو یہ سب بتا رہی تھی کہ گھر میں ان کی آمد کی تیاریاں مکمل ہیں۔ سلطانہ بیگم، جو عاصم کی والدہ اور زمل کی تائی تھی، برآمدے میں بیٹھی تھی۔ زمل کو دیکھتے ہی ان کے چہرے پر وہ مخصوص مسکراہٹ آ گئی جو ایک ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر محسوس کرتی ہے۔ آگے میری بچی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور آگے بڑھ کے زمل کو گلے لگا لیا۔ کتنا وقت لگا لیا تم لوگوں نے، میں تو کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ زمین نے ان کے ہاتھ کو چوما۔ تائی اماں، راستے میں گاڑی ذرا خراب ہو گئی تھی، ورنہ ہم جلدی آ جاتے۔ آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، تم بس یہ بتاؤ کہ سفر کیسا رہا؟ سلطانہ بیگم نے اسے پاس بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ عاصم اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، یہ کہہ کر کے کہ وہ فریش ہو کر آتا ہے۔ زمین اب صحن کے ماحول کو نئے زاویے سے دیکھ رہی تھی۔ یہاں کے لوگ، یہ فرنیچر، یہ خاموشیاں، سب کچھ اسے اپنا اپنا لگ رہا تھا، لیکن ایک عجیب سا بوجھ بھی تھا جو اس کے کندھوں پر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے یہاں کی بہو کے طور پر خود کو ثابت کرنا ہے۔ حورین کہاں ہے؟ زمین نے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ باورچی خانے میں ہے، تمہارے لیے کچھ خاص بنا رہی ہے، سلطانہ بیگم نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتہ ہے، جب سے اسے پتہ چلا ہے کہ تم آ رہی ہو، وہ تب سے ہی لگی ہوئی ہے۔ زمین کو یہ سن کر اچھا لگا۔ حورین اس کی بچپن کی دوست بھی تھی اور کزن بھی۔ اس کا یہاں ہونا زمین کے لیے سب سے بڑا سکون تھا۔ اس نے اپنا پیر سائڈ پہ رکھا اور ایک گہری سانس لی۔ شہر کی بھاگ دوڑ سے دور یہ گھر اسے واقعی ہی پرسکون لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں حورین ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے اندر آئی۔ اسے دیکھ کر زمین کے چہرے پر کھلکھلاہٹ آ گئی۔ ارے واہ، دلہن رانی آ گئی۔ حورین نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے مذاق کیا۔ چپ کرو، مذاق مت اڑاؤ، زمین نے ہنستے ہوئے کہا اور حورین کو گلے لگا لیا۔ حورین نے اسے الگ کیا اور آنکھوں میں پیار سے دیکھا۔ مذاق نہیں کر رہی، سچ کہہ رہی ہوں۔ اب تو تم اس گھر کی بہو ہو، سب کچھ بدل گیا ہے۔ اب تم وہ بچی نہیں رہی جو میرے ساتھ یہاں بھاگتی دوڑتی تھی۔ زمین نے مسکرا کے سر جھکا لیا۔ مجھے بھی یہی محسوس ہو رہا ہے، سب کچھ وہی ہے پر پھر بھی کچھ مختلف ہے۔ مختلف تو ہوگا ہی، سلطانہ بیگم نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ زندگی میں تبدیلیاں تو آتی ہیں، اور زمین بیٹا، تم تو سمجھدار ہو، تمہیں تو پتہ ہے کہ گھر کیسے چلتے ہیں۔ عاصم تمہارا کزن بھی ہے اور اب شوہر بھی، تو مجھے امید ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ لو گی۔ زمین نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی تائی اماں، میں پوری کوشش کروں گی۔ دوپہر کا کھانا سب نے مل کر کھایا۔ گھر میں وہی پرانی گہما گہمی تھی جو زمین کو یاد تھی۔ کھانے کے دوران عاصم اور اس کی والدہ کی باتیں وہی تھی جو اکثر خاندانی میل ملاپ میں ہوتی ہیں۔ زمینوں کے سودے، فصلوں کا حال اور رشتہ داروں کی خیر و خیریت۔ زمین خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ وہ یہ سب دیکھ کر خوش تھی کہ شادی کے بعد بھی اس کا ماحول بالکل اجنبی نہیں ہوا۔ لوگ وہی تھے جنہیں وہ بچپن سے جانتی تھی، لیکن جب کھانا ختم ہوا اور سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تو زمین اپنے کمرے میں آ گئی۔
یہ وہی کمرہ تھا جو اکثر مہمانوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن آج اس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے اپنا سوٹ کیس کھولا اور کپڑے الماری میں لگانے لگی۔ کمرے کی کھڑکی کھلی تھی، باہر سے کھیتوں کی ہوا آ رہی تھی۔ اس نے کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھا، دور تک پھیلے ہوئے کھیت اسے سکون دے رہے تھے، لیکن اس سکون کے پیچھے ایک فکر بھی تھی کہ کیا وہ ان لوگوں کی توقعات پر پورا اتر پائے گی؟ یہاں کے لوگ اتنے سادے ہیں، ان کی خوشیاں اتنی چھوٹی چھوٹی ہیں، کیا وہ شہر کی زندگی سے نکل کر یہاں کے روایات میں خود کو ڈھال پائے گی؟ دروازے پر دستک ہوئی، عارصم اندر آیا۔ اس نے زمین کو کھڑکی کے پاس کھڑی دیکھا۔ کچھ پریشان ہو؟ عارصم نے نرمی سے پوچھا۔ زمین نے مڑ کے دیکھا، وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ نہیں، پریشان نہیں ہوں، بس تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ میں یہاں ہوں۔ زمین نے سچ کہا، یہ گھر تمہارا ہی ہے زمین، تم یہاں مہمان بن کے نہیں آئی ہو، تم یہاں کی مالکن بن کے آئی ہو، عارصم نے کہا، اور اس کی آواز میں ایک ایسا اعتماد تھا جو زمین کو اچھا لگا۔ تمہیں اپنی عادتیں بدلنے کی ضرورت نہیں، بس یہاں کے ماحول کے ساتھ چلنا سیکھ لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زمین نے عارصم کی طرف دیکھا، وہ جانتی تھی کہ عارصم ایک اچھا انسان ہے، وہ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور شاید یہی وہ چیز ہے جو ان کے رشتے کو مضبوط بنائے گی۔ میں کوشش کروں گی عارصم، زمین نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کوشش نہیں، بس جینا سیکھو، عارصم نے مسکرا کے کہا اور باہر چلا گیا۔ زمین نے ایک بار کھڑکی سے باہر دیکھا، سورج ڈھل رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کا اپنا گھر ہے، وہ یہاں سے کہیں باہر نہیں آئی، بلکہ اپنے ہی لوگوں کے پاس آئی ہے۔ یہ زندگی اب اس کی اپنی ہے اور اسے اسے خوبصورت بنانا ہے۔ اس نے الماری سے اپنی کتاب نکالی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ رات کی خاموشی میں اس حویلی کے پرانے کونوں کی آوازیں سنائی دینے لگی، جو اب اسے ڈرا نہیں رہی تھی بلکہ اسے خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ صبح کی پہلی کرنیں جب حویلی کے صحن میں اتری تو زمین کی آنکھ کھلی۔ اسے عادت تھی کہ وہ شہر میں اپنے فلیٹ میں کافی دیر تک سوتی تھی، مگر یہاں کا ماحول ہی الگ تھا۔ دور کہیں کھیتوں سے کسی پرندے کے چہچہانے کی آواز آ رہی تھی۔ زمین نے کروٹ بدل لی اور کھڑکی کے باہر جھانکا۔ آسمان کا رنگ ہلکا نارنجی اور گلابی ہو رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اندر آ رہے تھے، جن میں مٹی کی وہ مخصوص خوشبو تھی جو صرف گاؤں کی صبح میں ہوتی ہے۔ اس نے اٹھ کر چادر لپیٹی اور کمرے کا جائزہ لیا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے رات کو چھوڑا تھا، خاموش، پرسکون اور اپنی جگہ پر موجود۔ وہ دبے پاؤں نیچے اتری۔ حویلی میں ابھی سب سو رہی تھی، سوائے باورچی خانے کے جہاں سے چائے کی ہلکی سی خوشبو آ رہی تھی۔ زمین نے سوچا کہ آج اسے خود کو ثابت کرنا ہے کہ وہ یہاں کی بہو ہے، کوئی مہمان نہیں۔ وہ باورچی خانے کی طرف بڑھی تو دیکھا کہ حورین پہلے ہی ناشتے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ وہ دودھ گرم کر رہی تھی اور ساتھ ہی پراٹھوں کے لیے آٹا گوندھ رہی تھی۔ زمین کو دیکھ کر حورین چونکی اور مسکرا دی۔ ارے بھابھی، آپ اتنی جلدی اٹھ گئی، ابھی تو سب کو اٹھنے میں وقت ہے، حورین نے ہاتھ دھوتے ہوئے کہا۔ زمین نے مسکرا کر اس کے پاس پڑے ہوئے برتنوں کو سمیٹا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا چلو تمہاری مدد کر دوں، اکیلے کام کرتے ہوئے بوریت ہوگی نا۔ بوریت؟ حورین ہنسی۔ یہاں کا تو یہی معمول ہے، صبح کا کام، دوپہر کا آرام اور شام کی چائے، مجھے تو اس کی عادت ہو گئی ہے۔ چلیے آپ چائے بنا لیں، میں پراٹھے تیار کرتی ہوں، عارصم بھائی کو کڑک چائے پسند ہے۔ زمین نے چولہا جلایا اور چائے کا پانی رکھا۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ ہنستی بولتی کام کر رہی تھی۔ یہ وہی وقت تھا جب گھر کی خواتین کے دل ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ زمین نے محسوس کیا کہ حورین کے ساتھ اسے بات کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہو رہی۔ وہ اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے لگی اور حورین اسے حویلی کے گھر والوں کی پسند اور ناپسند کے بارے میں آگاہ کر رہی تھی۔ امی کو بہت جلدی کام نپٹانا پسند ہے، حورین نے آٹا گوندھتے ہوئے کہا۔ اگر آپ صبح ہی سب کچھ ترتیب سے رکھ دیں گی تو وہ بہت خوش ہوں گی۔ اور ہاں، عارصم بھائی کو وقت کی پابندی بہت پسند ہے، وہ چاہے گھر پر ہو یا باہر، وہ چاہتے ہیں کہ اس کے سامنے سب کچھ وقت پر ہو۔ زمین نے چائے میں پتی ڈالی اور کپ اٹھا کر اسے ہلایا۔ مجھے معلوم ہے، وہ بہت ہی اصول پسند ہے۔ چائے تیار تھی کہ سلطانہ بیگم باورچی خانے میں آئی۔ انہیں دیکھ کر حورین نے کام کی رفتار بڑھا دی۔ سلطانہ بیگم نے ایک نظر زمین پر ڈالی جو چائے چھان رہی تھی۔ ان کے چہرے پہ اطمینان تھا۔ صبح بخیر بیٹا، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا۔ اتنی جلدی اٹھ گئی؟ جی تائی اماں، بس نیند کھل گئی تھی، میں نے سوچا چائے تیار کر دوں۔ زمین نے مسکرا کے جواب دیا۔ سلطانہ بیگم نے سر ہلایا۔ اچھا کیا، چائے باہر برآمدے میں رکھوا دو، عارصم بیدار ہو گیا ہے، وہ بھی آتا ہوگا۔
زمین نے ٹرے اٹھائی اور باہر برآمدے میں آ گئی۔ وہاں عاصم اخبار پڑھ رہا تھا۔ زمین نے ٹرے میز پر رکھی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ عاصم نے اخبار نیچے کیا اور زمین کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ چائے بن کی؟ جی، حرین کے ساتھ مل کے بنائی ہے۔ زمین نے کپ پیش کیا۔ عاصم نے چائے کا گھونٹ بھرا اور پھر زمین کی طرف دیکھا۔ آج تو کڑی دھوپ نہیں ہے، کیا تم گاؤں کے قریب والے باغ کا چکر لگانا چاہو گی؟ امی کہہ رہی تھی کہ باغ کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ زمین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ باغ؟ کیا ہم وہاں جا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ تم یہاں کی بہو ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم صرف گھر تک محدود رہو گی۔ یہاں کے معاملات کو سمجھنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ عاصم کی بات میں وہ سنجیدگی تھی جو ایک شوہر اپنی بیوی کو شریک کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ناشتے کے بعد جب وہ دونوں باغ کی طرف نکلے تو زمین کو لگا کہ یہ گھر اب اس کے لیے اجنبی نہیں رہا۔ باغ کے راستے کچے تھے، درختوں کے سائے تھے اور ہوا میں تازگی تھی۔ عاصم اسے زمین کے ٹکڑے دکھا رہا تھا، بتا رہا تھا کہ کس طرح کون سی فصل بوئی جاتی ہے۔ زمین خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عاصم اسے صرف زمین نہیں دکھا رہا بلکہ اپنی دنیا میں جگہ دے رہا ہے۔ یہ سب سنبھالنا مشکل نہیں لگتا تھا۔ زمین نے ایک بڑے درخت کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا۔ عاصم نے درخت کی چھال پر ہاتھ رکھا۔ مشکل تو ہے، لیکن یہ ہماری پہچان ہے۔ اگر ہم اسے چھوڑ دیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ تم دیکھو یہ درخت کتنا پرانا ہے، یہ یہاں کھڑا ہے کیونکہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں۔ یہی حال ہمارا ہے۔ زمین نے عاصم کی بات پہ غور کیا۔ وہ اسے ایک ایسے انسان کے طور پر دیکھ رہی تھی جو اپنی روایات سے جڑا ہوا ہو، لیکن اسے وقت کے تقاضوں کا بھی اندازہ ہے کہ وہ کوئی ضدی سردار نہیں بلکہ ایک ذمہ دار شخص ہے۔ دوپہر کا وقت آرام کا تھا، گھر میں ہر طرف سناٹا تھا۔ زمین اپنے کمرے میں کتاب پڑھ رہی تھی کہ حرین کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں کپڑوں کا ایک جوڑا تھا۔ بھابھی یہ دیکھیں، یہ کڑھائی والا سوٹ امی نے آپ کے لیے نکلوایا ہے۔ آج شام کو چچا زاد آ رہے ہیں تو سب کو تیار ہونا ہے۔ زمین نے کپڑے دیکھے، سادہ سے لیکن نفیس، بہت ہی پیارے۔ حرین، تو مجھے یہ کڑھائی کرنا سکھاؤ گی؟ مجھے بہت پسند ہے۔ حرین کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ضرور، میں تو کب سے سوچ رہی تھی کہ کوئی ہو جس کے ساتھ بیٹھ کر یہ کام کروں۔ امی تو اب زیادہ نہیں کرتی، ہم شام کو بیٹھ کر کریں گے۔ وہ پورا دن اسی طرح گزر گیا، چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹی چھوٹی باتیں، اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ زمین کو محسوس ہونے لگا کہ حویلی میں بھی زندگی کی اپنی ایک خوبصورتی ہے۔ یہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کسی کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، سب ایک دوسرے کا خیال رکھتی ہیں۔ شام ہوئی تو گھر میں مہمانوں کی آمد شروع ہوئی۔ چچا زاد، ان کی بیویاں اور بچے سب آ گئے۔ حویلی جو کچھ دیر پہلے تک خاموش تھی اب بچوں کے شور سے گونج اٹھی۔ زمین جو اب تیار ہو کر نیچے آ چکی تھی ان سب سے ملی۔ مہمانوں کی باتوں میں وہی گھریلو مسائل، فصلوں کی باتیں اور شادیوں کے ذکر تھے۔ زمین خاموشی سے سب کی باتیں سنتی رہی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کیسے سلطانہ بیگم سب کو سنبھال رہی ہے۔ انہوں نے کسی کو بھی نظر انداز نہیں کیا، اور زمین کو بھی انہوں نے مہمانوں کے درمیان ایسے متعارف کروایا جیسے وہ ہمیشہ سے اس گھر کا حصہ رہی ہوں۔ رات کے کھانے پر دسترخوان بہت ہی بڑا تھا جس پر مختلف قسم کے کھانے لگے ہوئے تھے۔ سب مل کر کھا رہی تھی، کہکے لگا رہی تھی۔ زمین نے دیکھا کہ عاصم بھی سب کے ساتھ بہت ہی خوش ہے۔ وہ اپنے کزن کے ساتھ ہنس رہا تھا، باتیں کر رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ عاصم کو ایک نئی روشنی میں دیکھ رہی ہے۔ یہ وہی عاصم ہے جو دن میں سنجیدہ رہتا ہے مگر یہاں اپنے لوگوں کے بیچ وہ کتنا عام اور خوش انسان ہے۔ کھانے کے بعد جب مہمان چلے گئے اور گھر میں دوبارہ سکون ہو گیا تو زمین اور عاصم برآمدے میں بیٹھی تھی۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے۔ کیسا لگا تمہیں آج کا دن؟ عاصم نے خاموشی توڑتے ہوئے پوچھا۔ زمین نے گہری سانس لی۔ بہت ہی اچھا، مجھے نہیں لگا تھا کہ اتنا وقت اتنی آسانی سے گزر جائے گا۔ سب لوگ بہت ہی اچھے ہیں، میں نے کہا تھا نا یہ گھر تمہارا ہے۔ عاصم نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ یہ لوگ تمہیں بہت جلد اپنا لیں گے، بس تمہیں تھوڑا وقت دینا ہوگا۔ زمین نے عاصم کی طرف دیکھا۔ شکریہ عاصم، مجھے یہاں لانے کے لیے اور یہ مجھے موقع دینے کے لیے کہ میں خود کو ثابت کر سکوں۔ عاصم اٹھ کھڑا ہوا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، ہم دونوں کا سفر اب شروع ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ سفر بہت ہی لمبا اور اچھا ہوگا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ زمین کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ ابھی بھی اسی احساس میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اس نے اپنی ایک نئی زندگی کی شروعات کر لی ہے۔ یہ حویلی، یہ لوگ، یہ سب کچھ اب اس کا اپنا ہے، اور وہ جانتی تھی کہ اسے بہت کچھ سیکھنا ہے، بہت کچھ کرنا ہے، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ یہ سب خوشی سے کر سکے گی۔ اگلے چند دن اسی طرح گزر گئے۔ زمین نے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ اس نے حرین کے ساتھ مل کر باورچی خانے کے پرانے ریکارڈز درست کیے،
باغ کے حساب کتاب میں ارسم کی مدد کی اور سلطانہ بیگم کے ساتھ بیٹھ کر پرانے وقتوں کی کہانیاں سنی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے آنے سے گھر میں ایک نئی تازگی آ گئی ہے۔ حویلی کی وہ دیواریں جو پہلے خاموش لگتی تھی اب اسے اپنی جیسے لگنے لگی۔ ایک صبح زمین حرین کے ساتھ باغ میں بیٹھی کڑھائی کر رہی تھی۔ ارسم پاس سے گزرا تو رک گیا۔ اس نے زمل کے ہاتھ میں کڑھائی والا سوٹ دیکھا۔ یہ تم نے خود کیا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ زمل نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ جی، حرین نے سکھایا ہے۔ کیسا ہے؟ ارسم نے سوٹ کو قریب سے دیکھا۔ بہت ہی خوبصورت ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی ماہر ہو۔ بہت کچھ ہے جو تمہیں نہیں معلوم، زمل نے شرارت سے کہا۔ ارسم مسکرایا اور آگے بڑھ گیا۔ حرین نے زمل کو کونی ماری۔ دیکھا آپ نے؟ بھائی تو فین ہو گیا آپ کی۔ زمل ہنسنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا خوش ہے۔ اسے وہ شہر کی زندگی، وہ شور، وہ بھاگ دوڑ اب یاد بھی نہیں آتی تھی۔ اسے تو صرف یہ حویلی، یہ پرسکون زندگی اور یہ لوگ اچھے لگتے تھے۔ حویلی میں زندگی کی یہی روانی تھی، ہر دن پچھلے دن، لیکن ہر دن میں کوئی نئی بات، کوئی نیا احساس، اور زمین اس زندگی کو ہر لمحہ جی رہی تھی۔ شام کے وقت جب سورج ڈھلتا تو حویلی کی چھت پر جا کر بیٹھ جاتی۔ وہاں سے دور کھیتوں میں کام کرتے کسان، واپس آتے ہوئے جانور اور گھروں سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کے مرغولے اسے ایک عجیب سا سکون دیتے تھے۔ اسے لگتا کہ زندگی کتنی سادہ ہے اگر ہم اسے سادہ رکھنا چاہیں۔ اس کا ارسم کے ساتھ رشتہ بھی اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ اب ایک دوسرے کو بہت ہی بہتر سمجھنے لگی تھی۔ وہ اب دن بھر کی باتیں شیئر کرتے، کبھی کبھی کسی چھوٹی بات پر بحث کرتے اور پھر ہنس کر اسے ختم کر دیتے۔ ان کی زندگی میں کوئی بڑی لڑائی نہیں تھی، کوئی بڑا ڈرامہ نہیں تھا، بس ایک خاموش سمجھوتا تھا، ایک دوسرے کا احترام تھا اور وقت کے ساتھ بڑھتی ہوئی قربت تھی۔ ایک دن سلطانہ بیگم نے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ اپنے پرانے صندوق کو صاف کر رہی تھی۔ زمل بیٹا، یہ دیکھو۔ انہوں نے ایک پرانا فوٹو البم نکالا۔ یہ ارسم کے بچپن کی تصویریں ہیں، جب یہ چھوٹا تھا تو بالکل اپنی دادی پر گیا تھا۔ زمل نے تصویریں دیکھی۔ ایک ننھا سا ارسم جس کی آنکھیں اتنی ہی سنجیدہ تھی جتنی اب ہے۔ زمل کو ہنسی آ گئی۔ یہ تو بہت ہی پیارا ہے۔ اس وقت بھی یہ ایسے ہی دیکھ رہا ہے جیسے سب کچھ سمجھ رہا ہو۔ سلطانہ بیگم ہنس پڑی۔ ہاں، اس میں شروع سے ہی بڑوں والی عادتیں تھیں۔ اسے کھیل کود سے زیادہ کتابیں پسند تھی۔ جب باقی بچے کھیلتے، یہ اپنی میز پر بیٹھ کے کہانیاں پڑھتا رہتا۔ زمل کو ارسم کا یہ پہلو جان کے اچھا لگا۔ اس نے سوچا کہ ہر انسان کے اندر ایک کہانی ہوتی ہے، بس اسے ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس نے ارسم کو پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ارسم کے دل میں کیا ہے، وہ کیا سوچتا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے۔ اس رات جب سب سو گئے، زمل کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے سوچا کہ شادی کے بعد کی زندگی کا مطلب صرف گھر بسانا نہیں ہوتا، بلکہ ایک دوسرے کی روح کو سمجھنا ہوتا ہے، اور وہ اس سفر میں کامیاب ہو رہی تھی۔ وہ بھی اس حویلی کی بہو نہیں رہی تھی، وہ بھی اس حویلی کا ایک ایسا حصہ بن گئی تھی جس کے بغیر یہ گھر ادھورا لگتا تھا۔ یہ زندگی، یہ دیواریں، یہ خاموشی اب اس کی اپنی تھی، اور وہ اسے کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی بہت کچھ باقی ہے، بہت سے امتحانات آنے ہیں، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ ہر امتحان کا سامنا کر سکے گی، کیونکہ اس کے پاس اب وہ طاقت تھی جو اسے پہلے نہیں معلوم تھی، اور وہ طاقت تھی احساس۔ حویلی میں رات کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زمین نے ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ تاروں کی چھاؤں میں اسے اپنی زندگی کے ستارے چمکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ یہ ایک نئے باب کی شروعات تھی، اور اسے اس باب میں ہر لمحہ لکھنا تھا۔ وہ لکھ رہی تھی ایک ایسی کہانی جو شاید دنیا کو نہ پتہ چلے، لیکن اس کے اپنے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ حویلی میں آج ایک الگ ہی ہلچل تھی۔ وہ خاموشی جو پچھلے کچھ دنوں سے زمین کے ساتھ بنی ہوئی تھی، آج صبح سے ہی رخصت ہو چکی تھی۔ صحن میں صبح سویرے ہی دیگے چڑھنے کی خوشبو آنے لگی، اور گاؤں کی خواتین کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ آج کی شام حویلی کے لیے کوئی عام شام نہیں تھی، یہ وہ دن تھا جس کا گاؤں کے بزرگوں کو انتظار تھا۔ یہ رخصتی اور سنجوگ کی رسم تھی، ایک قدیم روایت ہے جو اس خاندان کے ہر فرد کے لیے لازم تھی۔ ارسم اور زمین کا نکاح تو ہو چکا تھا، لیکن حویلی کے ضابطوں کے مطابق جب تک گاؤں کے معتبرین اور خاندان کے تمام افراد کی موجودگی میں باقاعدہ رخصتی کا اعلان نہ ہو جائے، تب تک شوہر اور بیوی کی زندگی کا اصل آغاز نہیں مانا جاتا تھا۔ زمین اپنے کمرے میں کھڑی کھڑکی سے نیچے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ صحن میں قالین بچھائی جا رہی تھی، اور حرین جو آج صبح سے ہی بھاگ دوڑ میں مصروف تھی، باورچی خانے اور صحن کے چکر لگا رہی تھی۔ زمین کا دل دھڑک رہا تھا۔
وہ جانتی تھی کہ یہ سب ایک رسم نہیں بلکہ اس کے لیے ایک نیا امتحان ہے۔ اسے اب ایک مہمان بہو سے ہٹ کر اس حویلی کی مستقل مالکن کے طور پر سب کے سامنے آنا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی اور حورین اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک گہرا سرخ جوڑا تھا۔ بھابھی یہ لیجیے، تائی اماں نے خاص طور پر منگوایا ہے، آج آپ کو سب سے الگ نظر آنا ہے۔ زمین نے جوڑے کو دیکھا، کامدار، بھاری اور روایتی۔ اتنا بھاری جوڑا؟ حورین، میں تو اس میں چل بھی نہیں پاؤں گی۔ حورین ہنس پڑی۔ یہی تو حویلی کے رواج ہے۔ آج آپ صرف زمین نہیں، آپ اس حویلی کا وقار ہے۔ آج گاؤں کی سبھی عورتیں آپ کو دیکھیں گی۔ آپ کو تو ایک ملکہ کی طرح تیار ہونا ہے۔ دوپہر کے بعد جب حویلی کا بڑا ہال مہمانوں سے بھرنے لگا تو زمین کی بے چینی بڑھنے لگی۔ وہ کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، جبکہ باہر ڈھولک کی تھاپ اور روایتی ٹپوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ اس نے کھڑکی سے نیچے دیکھا تو اسے ارسم نظر آیا، جو صحن کے کونے میں اپنے والد اور گاؤں کے معتبرین کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ آج سفید شلوار قمیض اور اوپر واسکوٹ میں بہت ہی پروقار لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار سیڑھیوں کی طرف اٹھ رہی تھی۔ زمین نے گہری سانس لی اور اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ سرخ لباس، ہاتھوں میں مہندی اور ہلکا سا میک اپ، وہ آج خود کو بھی پہچان نہیں پا رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ہر قدم پر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ نگاہیں اس کا پیچھا کر رہی ہیں۔ جب وہ صحن میں داخل ہوئی تو ہال میں خاموشی سی چھا گئی۔ عورتوں کی نگاہیں اس کے چلنے کے انداز اور اس کے چہرے پر جمی تھی۔ سلطانہ بیگم آگے بڑھی اور زمین کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کی گرفت میں ایک عجیب سی گرم جوشی تھی۔ آجو بیٹا، آج تمہارے سسرال والے اور گاؤں والے تمہیں دیکھنے آئے ہیں۔ زمین کو ایک اونچی کرسی پر بٹھایا گیا۔ سامنے کی طرف پردے لگا کر مہمان خواتین کے لیے جگہ بنائی گئی تھی، جبکہ دوسری طرف مردوں کی محفل تھی۔ ارسم نے دور سے اسے دیکھا اور ہلکا سا سر ہلایا۔ اس کی نظروں میں وہ تسلی تھی جس کی زمین کو اس وقت اشد ضرورت تھی۔ تقریب شروع ہوئی، بزرگوں نے دعائیں دی، تعارف کا تبادلہ ہوا اور روایتی گیت گائے گئے۔ زمین کو لگ رہا تھا کہ وہ ایک فلم کے منظر میں ہے، لیکن یہ حقیقت تھی۔ ہر رسم کے پیچھے ایک مطلب تھا۔ جب اس کے ہاتھ میں ایک چاندی کا گلاس دیا گیا جسے اسے اٹھا کر ارسم کے پاس لے جانا تھا تو اس کے ہاتھ سے تھوڑے لرز کیا۔ وہ رسم تھی جو خاندان میں رشتہ پکا کرنے کے لیے کی جاتی تھی۔ وہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے، اپنے بھاری جوڑے کو سنبھالتے ہوئے ارسم کے قریب پہنچی۔ وہاں موجود تمام تر لوگ خاموش تھے، جیسے سب اسی لمحے کا انتظار کر رہے ہو۔ ارسم کھڑا ہو گیا۔ اس نے زمین کے ہاتھوں سے وہ گلاس تھاما۔ ان کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے سے مس ہوئے اور زمین کو ایک کرنٹ سا محسوس ہوا۔ ارسم کی آنکھوں میں آج وہ سنجیدگی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی ہے، بلکہ ایک گہری مسکراہٹ تھی۔ تم بہت ہی اچھی لگ رہی ہو، اس نے اتنی آہستہ آواز میں کہا کہ صرف زمین ہی سن سکی۔ زمین نے نظر جھکا لی۔ شکریہ۔ اسی لمحے سب نے تالیاں بجائیں اور دعائیں شروع کر دی۔ زمین کو لگا کہ شاید یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے اس کے اور ارسم کے درمیان کا فاصلہ ختم ہو رہا ہے۔ رسموں کا یہ بوجھ، یہ پابندیاں، یہ سب اب ایک پس منظر بن چکے تھے۔ اب وہ صرف ایک دوسرے کے تھے۔ رات گئی تک تقریب جاری رہی۔ جب مہمانوں کا جانا شروع ہوا اور حویلی میں سکون لوٹنے لگا تو سلطانہ بیگم نے حورین کو اشارہ کیا۔ حورین زمین کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلے بھابھی، اب آپ کو آپ کے کمرے میں جانا ہے۔ کون سا کمرہ؟ زمین نے حیرت سے پوچھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ یہ کیا ہے۔ حورین نے شرارتی انداز میں کہا، اب آپ مہمان کمرے میں نہیں رہیں گی، اب آپ کا ٹھکانہ ارسم بھائی کا کمرہ ہے۔ زمین کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جانتی تھی کہ اس حویلی میں ارسم کا کمرہ ایک الگ ہی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ اس حویلی کا سب سے بڑا اور اہم حصہ تھا۔ وہ حورین کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ہال میں موجود کچھ خواتین اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ یہ سب کچھ کتنا غیر حقیقی سا تھا، لیکن اتنا ہی سچ تھا۔ جب وہ کمرے کے دروازے پہ پہنچی تو حورین نے اسے اندر دھکیلا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ کمرہ بہت ہی کشادہ تھا۔ ایک بڑا سا بیڈ جس پہ سفید چادر بچھی تھی اور کھڑکی کے پاس وہ پرانی کرسی جہاں ارسم بیٹھ کر کتابیں پڑھتا تھا۔ کمرے میں عطر اور تازہ پھولوں کی ہلکی سی مہک تھی۔ زمین بیچ کمرے میں کھڑی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں دیکھے۔ وہ آج اپنی زندگی کے اس موڑ پر تھی جہاں اسے اب کسی اور کے ساتھ اپنی جگہ بانٹنی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ ارسم اندر آیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور کنڈی چڑھا دی۔ اس کی آواز کمرے میں گونجی۔ وہ زمین کے قریب آیا لیکن فاصلہ برقرار رکھا۔ تھک گئی ہوگی؟ اس نے پوچھا۔ زمین نے سر ہلایا۔ تھوڑی سی،
ارسم نے الماری کھولی اور اپنی قمیض کے بٹن کھولنے شروع کر لیے۔ زمین نے نظریں دوسری طرف کر لی۔ ارسم کی اس بے چینی سمجھ گیا تھا۔ وہ بیڈ کی دوسری طرف جا کر بیٹھ گیا اور زمین کو مخاطب کیا، زمین بیٹھ جاؤ، تم کھڑی کیوں ہو؟ زمین آہستہ قدموں سے بیڈ کے پاس آئی اور کنارے پر بیٹھ گئی۔ مجھے پتہ ہے کہ تم بہت پریشان ہو، ارسم نے سنجیدگی سے کہا۔ شادی کے بعد ہم نے اب تک ایک دوسرے کو فاصلے سے دیکھا ہے۔ شاید تمہیں لگا ہو کہ میں تمہیں قبول نہیں کرنا چاہتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حویلی کے کچھ رواج ایسے ہیں جو ہم جیسے لوگوں کے لیے ملازم ہیں۔ میں تمہیں وقت دینا چاہتا تھا تاکہ تم اس حویلی کو، اس گھر کو اور مجھے سمجھ سکو۔ زمین نے ارسم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خاموشی تھی جو بہت کچھ بیان کر رہی تھی۔ میں تمہیں سمجھنا چاہتا ہوں ارسم، زمین نے دھیمی آواز میں کہا۔ ارسم نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور زمین کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کے ہاتھ گرم تھے۔ تو پھر اس سفر کو شروع کرتے ہیں، ارسم نے کہا۔ اس گھر میں اب کوئی الگ کمرے نہیں ہوں گے، اب ہم اس گھر کی بنیاد بنیں گے، تم اور میں۔ زمین کو محسوس ہوا کہ اس کے اندر کا خوف آہستہ آہستہ تحلیل ہو رہا ہے۔ ارسم کوئی اجنبی نہیں تھا، وہ اس کا شوہر تھا، اس کا ساتھی تھا، اور اس کمرے میں جہاں وہ اب ہمیشہ کے لیے رہنے والی تھی، اسے اپنا گھر نظر آ رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ان کی سانسوں کی آواز تھی۔ باہر حویلی کے صحن میں خاموشی چھا چکی تھی، جیسے سب کچھ ساکت ہو گیا ہو۔ زمین نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی کا ایک پرانا باب بند ہو چکا ہے اور اب وہ ایک نئے باب میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ باب نہ کسی رسم کا تھا، نہ کسی دیوار کا، بلکہ یہ باب تھا ہماری زندگی کا۔ وہ دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے۔ آج پہلی بار انہوں نے اپنے ڈر، اپنی امیدوں اور اپنے مستقبل کے بارے میں کھل کر بات کی۔ ارسم نے اسے بتایا کہ کیسے اسے اپنی ذمہ داریوں اور اپنی زندگی کے درمیان توازن رکھنا مشکل لگتا تھا۔ زمین نے اسے اپنی اس الجھن کے بارے میں بتایا کہ کیسے اسے حویلی کی زندگی میں خود کو تلاش کرنا پڑ رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ زمین اب بیڈ کے تکیوں پر ٹیک لگا کر بیٹھی تھی اور ارسم اس کے پاس سے بیٹھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، ارسم نے کہا، جب تم پہلی بار یہاں آئی تھی تو میں بہت ہی فکر مند تھا۔ مجھے لگا تھا کہ تم اس ماحول کو برداشت نہیں کر سکو گی، لیکن جس طرح تم نے حورین کے ساتھ، تائی اماں کے ساتھ اور باغ کے کاموں میں خود کو شامل کیا ہے، اس نے مجھے حیران کر دیا۔ تم نے ثابت کیا کہ تم صرف یہاں کی بہو نہیں، تم اس حویلی کا حصہ بن چکی ہو۔ زمین مسکرائی۔ شاید یہی اس کے لیے، کیونکہ مجھے اب یہ حویلی پرائی نہیں لگتی۔ ارسم نے اسے غور سے دیکھا۔ اور مجھے اب تم پرائی نہیں لگتی۔ وہ رات زمین کی زندگی کی سب سے پرسکون رات تھی۔ وہ بے اکیلی نہیں تھی۔ اس کے پاس ارتیم تھا، اس کے پاس ایک گھر تھا اور اس کے پاس ایک نیا رشتہ تھا جسے اسے نبھانا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ایک گہری نیند میں ڈوب گئی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو سورج کی کرنیں کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے پہلو بدلا تو اسے ارسم کا ساتھ اپنے ہاتھ پر محسوس ہوا۔ وہ سو رہا تھا۔ زمین نے اسے دیکھا۔ وہ کتنا ہی پرسکون لگ رہا تھا۔ وہ اب ایک الگ انسان نہیں تھی، وہ ایک اکائی تھی۔ وہ آہستہ سے بیڈ سے اٹھی۔ اسے ناشتے کی تیاری کرنی تھی، اسے گھر کے کام دیکھنے تھے، اسے ارسم کے لیے چائے بنانی تھی۔ یہ سب کچھ اب بوجھ نہیں، یہ سب کچھ اس کی خوشی تھے۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو صحن میں وہی پرانی رونق تھی۔ حورین اسے دیکھ کر مسکرائی۔ کیسی رہی پہلی رات؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ زمین ہنسی اور اس کے کاندھے پہ ہلکا سا ہاتھ مارا۔ تم بہت ہی بولنے لگی حورین، چلو کام شروع کرتے ہیں۔ حویلی میں اب زندگی ایک نئی رفتار سے چل رہی تھی۔ وہ دیواریں جو پہلے خاموش لگتی تھیں اب اسے اپنی دوست کی طرح لگتی تھی۔ یہ دیواریں، یہ حویلی، یہ رشتے، سب کچھ اب اس کا اپنا تھا۔ اور اس کہانی کا اب یہ نیا موڑ جو اب ایک بند کمرے سے نکل کر پورے گھر میں پھیل چکا تھا، اسے یقین دلا رہا تھا کہ یہ کہانی اب ختم نہیں ہوگی۔ زمین کو اب معلوم تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اسے صرف اس حویلی میں رہنا نہیں ہے، اسے اس حویلی کو اپنا بنانا ہے، اور ارسم کے ساتھ مل کر وہ یہ کام بخوبی کر سکتی تھی۔ اس صبح ناشتے کی میز پر جب ارسم آیا تو زمین نے اسے دیکھ کر مسکراہٹ دی۔ ارسم میں بھی جواب میں وہی مسکراہٹ تھی۔ اس مسکراہٹ میں ایک وعدہ تھا، ایک اعتماد تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے جب سلطانہ بیگم نے ارسم سے کھیتوں کے بارے میں پوچھا تو ارسم نے زمین کی طرف دیکھا۔ یہ زمین بتائے گی، ہم نے کل باغ کے لیے کیا منصوبہ بنایا ہے۔ زمین نے اعتماد سے سب کچھ بتایا۔ سلطانہ بیگم اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ تمہاری بات میں اب ایک اعتماد ہے، لگتا ہے تم نے یہاں کا مزاج سیکھ لیا ہے۔ زمین نے سر جھکایا۔ بس آپ لوگوں کی دعائیں ہیں۔ اس دن زمین کی زندگی میں ایک اور تبدیلی آئی۔ وہ اب صرف گھر کے کاموں تک محدود نہیں تھی، وہ ارسم کے ساتھ ہر معاملے میں شامل ہونے لگی تھی۔
چاہے وہ گاؤں کے لوگوں کے مسائل ہوں یا حویلی کے مالی معاملات۔ وہ اب اس خاندان کی ایک مضبوط کڑی بن چکی تھی۔ عاصم کے ساتھ اس کا رشتہ اب بہت ہی گہرا ہو چکا تھا۔ وہ اب ایک دوسرے کو الفاظ کی ضرورت کے بغیر ہی سمجھنے لگے تھے۔ اگر جمیل کسی بات سے پریشان ہوتی تو عاصم کو پتہ چل جاتا۔ اگر عاصم کسی بات پہ خاموش ہوتا تو جمیل کو وجہ معلوم ہوتی۔ ایک شام جب وہ دونوں باغ میں ٹہل رہے تھے، جمیل نے عاصم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عاصم، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اگر میری شادی تم سے نہ ہوتی تو میں کبھی بھی یہ سب کچھ نہ دیکھ پاتی۔ عاصم نے اسے دیکھا، اور مجھے لگتا ہے اگر تم اس حویلی میں نہ آتی تو شاید یہ حویلی کبھی بھی اتنی زندہ نہ ہوتی۔ جمیل نے آسمان کی طرف دیکھا۔ تارے چمک رہے تھے، ہوا ٹھنڈی تھی۔ یہ زندگی کتنی خوبصورت ہے، کتنی سادی، کتنی پرسکون۔ وہ اب کسی چیز کی خواہش نہیں کرتی تھی، اسے صرف یہی چاہیے تھا، یہ گھر، یہ لوگ اور یہ رشتہ۔ حویلی کی دیواروں کے پار ایک دنیا تھی جو بھاگ رہی تھی، جو شور مچا رہی تھی، لیکن ان دیواروں کے اندر ایک ایسی دنیا تھی جو سکون سے جی رہی تھی، اور جمیل اس دنیا کا حصہ تھی۔ وہ عاصم کے ساتھ واپس حویلی کی طرف چل دی۔ حویلی کے دروازے کھلے تھے، اندر سے روشنی آ رہی تھی، اور وہ روشنی اسے بھلا رہی تھی۔ اس نے حویلی کے دروازے کو دیکھا، یہ وہی دروازہ تھا جس سے وہ کچھ دن پہلے ڈر رہی تھی۔ اب وہی دروازہ اسے خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ جمیل نے ایک گہری سانس لی اور اپنے قدم حویلی کے اندر جما دیے۔ یہ اس کا گھر تھا، اور وہ اس گھر کی روح تھی۔ صبح کی پہلی کرنیں جب کمرے کی کھڑکی سے چھن کر فرش پہ اتری تو جمیل کی آنکھ کھلی۔ حویلی کا نظام تو سورج کے طلوع ہوتا ہی جاگتا تھا۔ اس نے اپنی چادر سنبھالی اور پیروں میں چپل ڈال کر واش روم کی طرف بڑھی۔ چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی چمک تھی جو پہلے نہیں تھی۔ شاید یہ اس سکون کی عکاسی تھی جو اسے کل رات کے بعد ملا تھا۔ جب وہ واپس کمرے میں آئی تو عاصم اٹھ چکا تھا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز بیٹھا اپنی قمیض کا بٹن بند کر رہا تھا۔ جمیل کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھی۔ اتنی جلدی اٹھ کے؟ عاصم نے پوچھا۔ آواز میں نیند کا خمیازہ ابھی بھی باقی تھا۔ جمیل نے الماری سے اپنا سوٹ نکالا۔ تمہیں پتہ ہے یہاں صبح کتنی جلدی شروع ہو جاتی ہے؟ مجھے عادت نہیں تھی، لیکن اب اچھی لگنے لگی ہے۔ عاصم مسکرایا اور بیڈ سے اٹھ کر جمیل کے قریب آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ جمیل کے کندھے پر رکھا۔ یہ ایک ہلکا سا لمس تھا، لیکن اس نے جمیل کے وجود میں ایک لہر دوڑا دی۔ عاصم اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اور آئینے میں اس کے عکس کو دیکھنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے، عاصم نے دھیمی آواز میں کہا، کل رات تک مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ہم کبھی ایک دوسرے کے اتنے قریب نہیں آ سکیں گے، لیکن صبح کا یہ منظر مجھے بہت ہی پرسکون لگ رہا ہے۔ جمیل نے آئینے میں عاصم کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے عاصم کا ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس کیا۔ وہ اسے بہت ہی گرم اور مضبوط محسوس ہو رہا تھا۔ جمیل نے شرمندگی سے نظر جھکا لی، لیکن وہ ہٹی نہیں۔ عاصم نے اپنا دوسرا ہاتھ جمیل کے کمر پہ رکھا اور آہستہ سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ ان کے درمیان کا فاصلہ اب ختم ہو چکا تھا۔ تم بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو۔ عاصم نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ جمیل نے ایک گہری سانس لی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ عاصم، سب جاگ گئے ہوں گے تو کیا ہوا؟ عاصم نے مسکرا کے کہا، یہ ہمارا کمرہ ہے، یہاں ہماری مرضی چلتی ہے۔ وہ اس کی گردن کے قریب جھکا اور جمیل نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ عاصم کا یہ انداز، یہ قربت بہت ہی میچور اور پرسکون تھی۔ اس میں کوئی جلد بازی نہیں تھی، بس ایک دوسرے کو اپنانے کا احساس تھا۔ جمیل نے اپنے ہاتھ عاصم کے بازو پر رکھے، وہ اسے محسوس کر رہی تھی۔ اس کی خوشبو، اس کا لمس، اس کی موجودگی، یہ سب کچھ بہت ہی حقیقت پسندانہ تھا، کوئی خیالی دنیا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد جمیل خود کو عاصم کے بازو سے چھڑا کر پیچھے ہٹی۔ چلو اب ناشتہ بنانا ہے، سلطانہ بیگم انتظار کر رہی ہوں گی۔ عاصم ہنسا اور اسے جانے دیا۔ ٹھیک ہے جاؤ، لیکن ناشتے کے بعد ہم کہیں نہیں جا رہے، آج ہم یہیں رہیں گی۔ جمیل مسکرائی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ باورچی خانے میں حورین پہلے سے کام میں لگی ہوئی تھی۔ جمیل کو اندر آتے دیکھ کر اس نے ایک معنی خیز مسکراہٹ دی۔ خیر تو ہے، آج چہرہ کچھ زیادہ ہی کھلا کھلا لگ رہا ہے بھابھی، حورین نے شرارت سے کہا۔ جمیل نے اسے ایک الگ سا دھکا دیا۔ چپ کر، کام کی طرف دھیان دو۔ وہ دونوں ناشتے کی تیاریوں میں لگی۔ ناشتے کی میز پر آج ماحول کچھ اور ہی تھا۔ سلطانہ بیگم نے جمیل کو غور سے دیکھا، ان کی نظر بہت تیز تھی۔ جمیل بیٹا، تم آج بہت ہی پرسکون لگ رہی ہو۔ جمیل نے شرماتے ہوئے چائے کا کپ اٹھایا۔ جی تائی اماں، بس نیند اچھی آئی تھی۔ عاصم جو پاس ہی بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا، مسکرا کر جمیل کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسی گرم جوشی تھی جو جمیل کو سب کے سامنے شرما رہی تھی۔ ناشتے کے بعد عاصم کام کے لیے باہر نکل گیا اور جمیل گھر کے کاموں میں مصروف ہوگی۔ دوپہر کا وقت تھا، گھر میں سناٹا تھا۔ سلطانہ بیگم اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی اور حورین بھی اپنے کمرے میں تھی۔
زمیل اپنے کمرے میں تھی، کتاب پڑھ رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی اور ارسم اندر آیا۔ وہ کام سے جلد واپس آ گیا تھا۔ اس نے اپنی ویسٹ کوٹ اتاری اور بیڈ پر پھینک دی۔ آج کام جلدی ختم ہو گیا، اس نے زمیل کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ زمیل نے کتاب بند کی اور اسے دیکھا۔ ارسم کے چہرے پر تھکاوٹ تھی، لیکن اسے دیکھ کر وہ خوشی محسوس کر رہی تھی۔ پانی لاؤں؟ زمیل نے پوچھا۔ نہیں، ارسم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے بس تمہارے ساتھ بیٹھنا ہے۔ وہ زمیل کے قریب ہو گیا۔ اس نے زمیل کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شدت تھی جسے زمیل نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ارسم کا یہ انداز بہت ہی جذباتی تھا۔ زمیل، تم جانتی ہو کہ اس حویلی میں ہم دونوں پر کتنی نظریں ہوتی ہیں؟ ارسم نے کہا۔ ہر وقت ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی بات مانتے ہوئے ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم زندگی دوسروں کے لیے جی رہے ہیں۔ زمیل نے ارسم کی پریشانی پہ ہاتھ رکھا۔ لیکن ہم اپنی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ بھی تو جی رہے ہیں۔ ارسم، یہ حویلی، یہ لوگ، یہ سب کچھ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ ہم ان سے بھاگ نہیں سکتے، لیکن ہم ان کے درمیان اپنی چھوٹی سی دنیا بنا سکتے ہیں۔ ارسم نے زمیل کو اپنے گلے لگا لیا۔ زمیل کو ارسم کے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ یہ دھڑکنیں اسے بتا رہی تھی کہ ارسم کو اس کی کتنی ضرورت ہے۔ ارسم نے اسے اپنے بازوں میں بھینچ لیا، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر نظر سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جو بہت ہی سادہ تھا، لیکن بہت گہرا۔ ارسم نے زمیل کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ تمہارے آنے سے میری زندگی میں وہ سکون آیا ہے جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی ایسی ہو جو ہر وقت حویلی کی روحوں میں الجھی رہے۔ میں چاہتا تھا کہ میری بیوی میری دوست ہو، میرا ساتھ دے، اور تم نے وہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے۔ زمیل نے ارسم کے سینے پہ سر رکھا۔ میں صرف تمہاری بیوی نہیں بننا چاہتی تھی ارسم، میں تمہاری زندگی کا وہ حصہ بننا چاہتی تھی جہاں تم خود کو محفوظ سمجھو۔ ارسم نے زمیل کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اسے پیار سے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک پیار بھری مسکراہٹ تھی۔ یہ لمحہ، یہ قربت، یہ خاموشی، سب کچھ بہت ہی سچا تھا۔ وہ دونوں دیر تک اسی طرح بیٹھے رہے، ایک دوسرے کو محسوس کرتے رہے۔ شام کو جب وہ باغ میں ٹہلنے کے لیے نکلے تو موسم بہت ہی خوشگوار تھا۔ سورج ڈھل رہا تھا اور آسمان پر نارنجی رنگ بکھرا ہوا تھا۔ ارسم نے زمیل کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ گاؤں کے لوگ انہیں دیکھ کر سلام کر رہے تھے۔ زمیل کو اب یہ سلام، یہ عزت کوئی بوجھ نہیں لگ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس گاؤں، اس حویلی کی ایک اہم فرد ہے۔ ارسم، زمیل نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، کہ تمہیں کبھی لگتا ہے کہ ہم یہاں پھنس کے ہیں؟ ارسم نے اسے حیرت سے دیکھا۔ پھنس کے ہیں؟ ہاں، زمیل نے کھیتوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ زمین، یہ گھر، یہ ذمہ داریاں۔ کیا تمہیں کبھی نہیں لگتا کہ ہم دنیا کے کسی اور کونے میں ہوتے تو زیادہ آزاد ہوتے؟ ارسم نے ایک لمبی سانس لی۔ آزادی کا مطلب کیا ہے زمیل؟ کیا آزادی یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کی جگہ پر رہیں، یا آزادی یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے درمیان اپنی پہچان کے ساتھ خوش رہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہم کہیں بھی جائیں گے تو ہمیں وہ سکون ملے گا جو ہمیں یہاں اپنے گھر میں ملتا ہے۔ یہ زمین ہمارے بزرگوں کی ہے، یہ لوگ ہمارے اپنے ہیں۔ ہم یہاں پھنسے نہیں ہیں، ہم یہاں جڑے ہوئے ہیں۔ زمیل نے ارسم کی بات پر غور کیا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی جڑیں کاٹ کر کہیں دور چلے جائیں۔ آزادی یہ ہے کہ آپ اپنی جڑوں کے ساتھ پھل پھول سکیں۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، زمیل نے مسکرا کے کہا۔ ہم یہاں ٹھیک ہیں۔ رات کے کھانے کے وقت سلطانہ بیگم نے ان دونوں کو بہت ہی غور سے دیکھا۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ ان دونوں کے درمیان فاصلے ختم ہو رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک اطمینان تھا۔ ارسم، سلطانہ بیگم نے کہا، تمہیں اگلے ہفتے شہر جانا ہے، کچھ ضروری کام ہے۔ زمیل کو بھی ساتھ لے جانا، اسے شہر کی مارکیٹ سے کچھ چیزیں لانی ہوں گی۔ زمیل نے ارسم کی طرف دیکھا۔ شہر جانے کا خیال اسے اچھی لگا۔ ارسم نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے امی، ہم چلے جائیں گے۔ رات کو کمرے میں زمیل اپنی الماری سیٹ کر رہی تھی۔ ارسم اسے دیکھ رہا تھا۔ شہر جانے کے لیے پرجوش ہو؟ ارسم نے پوچھا۔ زمیل نے کپڑے کو طے کرتے ہوئے کہا، ہاں تھوڑی سی۔ ویسے تو مجھے حویلی بہت پسند ہے، لیکن کبھی کبھی شہر جانے کا دل کرتا ہے۔ ارسم اس کے پاس آیا اور اسے پیچھے سے تھام لیا۔ زمیل کا ہاتھ رک گیا۔ وہ ارسم کے لمس سے تھوڑا تھر تھرا اٹھی۔ ارسم نے اسے اپنی طرف گھمایا۔ ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ تمہارے ساتھ کہیں بھی جانا مجھے پسند ہے، ارسم نے دھیمی آواز میں کہا۔ زمیل نے اسے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر وہی پیار بھری مسکراہٹ تھی۔ ارسم نے اسے اپنی باہوں میں لے کر بیڈ کی طرف لے کیا۔ رات کی تاریکی میں ان کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو رہا تھا۔ یہ سفر اب کسی رسم کا نہیں تھا، یہ اب کسی رواج کا نہیں تھا، یہ اب دونوں انسانوں کا تھا جو ایک دوسرے کے لیے بنے تھے۔ شہر کا سفر مختصر لیکن بہت ہی خوشگوار رہا۔ بھاگتی ہوئی دنیا، سڑکوں کا شور اور اونچی عمارتیں، یہ سب مل کر اب کسی اور دنیا کی چیزیں لگ رہی تھی۔ اس نے
اور ارسم نے دن بھر شہر کی بازاروں میں گھومنے کی بجائے کسی خاموش جگہ پر بیٹھ کر کافی پی اور لمبی باتیں کی۔ یہ وہ وقت تھا جو صرف ان کا اپنا تھا، جہاں کوئی حویلی کے ضابطے تھے، نہ خاندان کی توقعات۔ ارسم نے اسے غور سے دیکھا جب وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی شہر کی روشنیاں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس نے حویلی کی ذمہ داریوں کے نیچے دبی ہوئی دیکھی تھی۔ تمہیں شہر کی یاد آ رہی ہے؟ ارسم نے نرمی سے پوچھا۔ زمین مڑی اور مسکرا دی۔ نہیں ارسم، سچ کہوں تو اب مجھے یہاں کا یہ شور بہت ہی اجنبی لگ رہا ہے۔ میرا دل واپس اسی پرسکون حویلی میں جانے کو کر رہا ہے۔ ارسم کی آنکھوں میں ایک اطمینان کی لہر دوڑی۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنا سکون وہاں ڈھونڈ لیا۔ واپسی کا سفر بہت ہی پرسکون تھا۔ جیسے جیسے وہ گاؤں کے قریب پہنچ رہے تھے، زمل کو ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ یہ گھر واپسی کا احساس تھا۔ وہ اب وہاں کسی کی بہو بن کے نہیں بلکہ ایک مالک بن کر جا رہی تھی۔ ارسم نے گاڑی کے گیٹ پر روکی۔ جیسے ہی وہ اترے، حویلی کے ملازمین نے ان کے استقبال کیا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی وہی مانوس مہک، وہی خاموشی اور وہی پیار بھرا ماحول تھا جس کا اسے آبادی ہو جانا چاہیے تھا۔ حورین بھاگتی ہوئی آئی اور زمل کو گلے لگا لیا۔ بھابھی، آپ لوگ بہت ہی دیر کر دی واپسی میں تو کب سے انتظار کر رہی تھی۔ زمل نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ سڑک پہ ٹریفک زیادہ تھی میری جان۔ سلطانہ بیگم آرامدہ میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ وہ مسکرائی تو ان کے چہرے کی جھریاں پھر سے بھر گئی۔ آ گئے تم دونوں؟ چلو اب آرام کرو۔ سب کچھ ٹھیک تو تھا نا شہر میں؟ جی تائی اماں، سب ٹھیک تھا، زمل نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ رات کو جب گھر کے سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے، زمل اور ارسم باغ میں بنے ہوئے چبوترے پر بیٹھے تھے۔ آسمان پر چاند پورا اتر چکا تھا اور اس کی ٹھنڈی روشنی نے حویلی کے آنگن کو ایک تلمساتی رنگ دے دیا تھا۔ ہوا میں رات کی رانی کی مہک تھی۔ ارسم نے زمل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ دیر تک خاموش رہے۔ خاموشی میں کوئی بوجھ نہیں تھا۔ وہ دیر تک خاموش رہے۔ خاموشی میں کوئی بوجھ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی سمجھ بوجھ تھی جو صرف الفاظ کے بغیر ہی محسوس کی جا سکتی ہے۔ زمل، ارسم نے بالآخر بات شروع کی، جب تم پہلی بار یہاں آئی تھی تو میں نے سوچا تھا کہ شاید تم یہاں کا حصہ کبھی نہ بن پاؤ۔ میں ڈرتا تھا کہ کہیں میری دنیا تمہیں مجھ سے دور نہ کر دے۔ زمل نے ارسم کے کندھے پہ سر رکھا۔ اور میں ڈرتی تھی کہ شاید میں کبھی اس دنیا میں خود کو محفوظ نہیں رکھ پاؤں گی، مگر تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ ارسم مسکرایا۔ تمہارے آنے سے حویلی میں واقعی ایک رونق آئی ہے۔ تائی اماں خوش رہتی ہے۔ حورین کھل اٹھی۔ اور میں تو بدل ہی گیا ہوں۔ تم نہیں بدلی ارسم، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ بس تم نے مجھے اپنے دل کے قریب آنے کا موقع دیا ہے، اور اس موقع نے ہم دونوں کو ایک کر دیا ہے۔ ارسم نے اسے اپنی باہوں میں بھیج لیا۔ یہ ایک ایسی باہوں کا حصار تھا جہاں کوئی دکھ، کوئی پریشانی اور کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے لیے مکمل تھے۔ انہوں نے بہت سی چیزیں سیکھی تھی، صبر، محبت اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے پر بھروسہ۔ رات کی خاموشی میں ارسم نے دھیمی آواز میں کہا، تم جانتی ہو، زندگی کا اصل مقصد یہ نہیں کہ ہم کس کے ساتھ رہتے ہیں، اور میرے لیے تم ہی میری زندگی ہو۔ زمین نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا سفر یہی مکمل ہو گیا ہے۔ وہ اب کہیں نہیں بھاگنا چاہتی تھی۔ یہ حویلی، یہ کھیت، یہ آسمان اور اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا یہ انسان، اس کے لیے یہی جیت تھی۔ اگلے دن جب سورج نکلا تو زمین معمول کے مطابق باورچی خانے میں کام کر رہی تھی، لیکن آج کام کا بوجھ نہیں، ایک خوشی تھی۔ اس نے ناشتہ تیار کیا، ارسم کے لیے چائے بنائی اور پھر حویلی کے چھوٹے چھوٹے مسائل سلجھانے میں لگ گئی۔ اس نے اپنے لیے وقت بھی نکالا، کتابیں بھی پڑھیں اور حورین کے ساتھ وقت بھی گزارا۔ اسے احساس ہوا کہ زندگی کی خوبصورتی کسی بڑی کارنامے میں نہیں ہوتی، بلکہ ہر دن کو ایک دوسرے کے ساتھ خوشی سے گزارنے میں ہوتی ہے۔ وہ اب جانتی تھی کہ حویلی کے یہ لوگ، یہ دیواریں، یہ خاموشی، یہ سب اس کی اپنی پہچان ہے۔ شام کو جب ارسم کام سے واپس آیا تو وہ سیدھا باغ میں زمل کے پاس گیا۔ اس نے زمل کے ہاتھ سے کتاب لی اور اسے اٹھا کے کھڑا کر دیا۔ چلو، اس نے کہا۔ کہاں؟ زمین نے حیرت سے پوچھا۔ بس جہاں تم کہو، ارسم نے مسکرا کے کہا۔ وہ دونوں حویلی کے اوپری دروازے سے نکل کر کھیتوں کی طرف چل دیے۔ سورج سرخ رنگ کے بادل میں چھایا ہوا تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی تازگی تھی۔ وہ کھیتوں کی مین پر چل رہی تھی، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے۔ کسی کو کوئی فکر نہیں تھی، کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ تھی، اس خوبصورت کائنات میں جہاں اب ان کی ایک دنیا آباد ہو چکی تھی۔ زمین نے دور تک پھیلے ہوئے کھیتوں کو دیکھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ یہ اس کا گھر تھا، یہ اس کی زمین تھی، یہ اس کا ارسم تھا۔ اس نے ارسم کی طرف دیکھا جو اسے پیار سے دیکھ رہا تھا۔
اسی لمحے زمل کو کوئی شک نہیں رہا کہ وہ جہاں ہے وہیں اسے ہونا چاہیے۔ وہ دونوں ایک درخت کے نیچے رک گئے۔ ارسم نے زمل کو اپنے قریب کیا اور اس کے ماتھے کو چوما۔ ہمیشہ کے لیے، ارسم نے سرگوشی کی۔ زمل مسکرائی اور اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ ہمیشہ کے لیے۔ اس شام جب حویلی واپس آئے تو حویلی کے دروازے کھلے تھے، اندر چراغ چل رہے تھے اور وہ روشنی جو پہلے زمل کو اندھیرا لگتی تھی اب اسے اپنی منزل کا راستہ دکھا رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئے اور حویلی کے یہ در و دیوار جیسے ایک بار پھر مسکرا اٹھے، کیونکہ اب یہ گھر دو اجنبیوں کا نہیں بلکہ دو جڑے ہوئے دلوں کا مسکن بن چکا تھا۔ ان کی کہانی یہاں ختم نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ایک ایسے خوبصورت موڑ پر تھی جہاں سے زندگی کے رنگ، محبت کی خوشبو اور وفا کے احساسات ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہنے والی تھی۔ یہ وہ سکون تھا جو دیواروں کے پار ڈھونڈنے سے نہیں بلکہ دیواروں کے اندر ایک دوسرے کے دل میں ملتا ہے۔ اور زمین نے ارسم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈال کر حویلی کے صحن میں قدم رکھا۔ وہ اب مکمل تھی، وہ اب خوش تھی۔